پھر ایک بندہ مینوں کہنے لگا کہ جدے تے اے آیت اتریاں نے انہاں نوں تے کہندے ہو با جنگ جمل وچ آئیاں تے خطا احتیاطی ہوئی انہاں کولوں تے جدوں انہاں تے بولی گئی تے پھر انہاں تے بھی بولی جا سکدی. میں کہ اے بھی تیری بچگانہ حرکت ہے. خطا احتیاطی انہاں دی ہوے گی تے کہی جائے گی انہاں دی خطا ہے احتیاطی کیوں؟ اس عمل دے نتیجے چ کئی بندے قتل ہوئے نے, پوری جنگ ہوئی. سیدہ نے حکم سنے سیدنا صدیق اکبر کو تے دوسرا لفظ ہی نہیں بولیا, نہ کوئی جنگ کی تھی نہ کوئی احتجاج کیتا. او عقل دیا دشمنا انہاں کیتی دینا بھی کیتی, میں کہ نہیں کیتی. کیوں؟ اس واسطے کہ نہ احتیاط کیتا ہے نہ احتیاط میں کوئی خطا کیتی. کیوں؟ احتیاط کر دے تو کدی چپ نہ کر دے. آپ کا یہ جواب ایسا بچگانہ ہے کہ اصول شاشی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے والے طالب علم بھی آج اس جواب کو سن کر ہنس رہے ہوں گے کہ خطا اجتہادی صرف وہیں ہوتی ہے جہاں جنگیں ہوں. یہ آپ نے عجیب منطق گڑ لی ہے کہ خطا اجتہادی صرف وہیں ہوگی جہاں بندے قتل ہوں گے. اپنی مرضی سے جو دل میں آتا ہے بول لیتے ہیں. کبھی کسی کتاب کا حوالہ دکھائیں تو صحیح. آج اس پر بھی میں آپ کو کھلا میدان دیتا ہوں. 14 صدیوں کے علمی سرمایے سے صرف ایک حوالہ دکھا دیں کہ سیدہ پاک نے اجتہاد نہیں فرمایا تھا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں تو میری بات ہی مان لیں, آپ کی بات بھی مان لیتے. اگر آپ سدا سچ بولتے ہوتے, یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی کبر الاساخر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلى آلہ واصحابہ المحفوظین. حضرات گرامی قبلہ شاہ صاحب نے ہمارے ایک اعتراض کا جواب دینے کی دوبارہ کوشش کی. اس سے پہلے بھی اس بات کا وہ جواب دے چکے تھے آفیشیل اپنے فیس بک پیج پر پوسٹوں کی صورت میں, لیکن اب انہوں نے کسی تقریب میں دوبارہ اس چیز کو بیان کرنا محسوس کیا اور ہماری دلیل کو محسوس کیا کہ اس کا جواب بنتا ہے. جب بھی شاہ صاحب کی طرف سے جواب آیا, میرے قریب سننے والے گواہ ہیں کہ ہم نے ان کے جواب پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مسرت کا اظہار کیا کہ اچھی بات ہے, دلیل سے بات کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گالیاں دے دینا, بچہ قرار دے دینا, کسی کو آباء و اجداد کے حساب سے تانے دے دینا اور بات ختم. آپ دلیل سے مطمئن کر دیں, ہم اپنے موضوع کو سمیٹ لیں گے. تو ایک دفعہ پھر انہوں نے دلیل دی. اب دلیل کس طرح دی ہے وہ آپ خود سن سکتے ہیں. تو شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ شاہ صاحب کو جو دعویٰ تھا, تقریریں کرتے تھے, یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, اس میں لفظ ابدا کے تحت وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل بیت کے لیے کبھی بھی خطا کا لفظ نہیں بولنا. تو اس پر ہم نے گرفت کی تھی کہ شاہ صاحب یہ ذرا اس آیت کا شان نزول تو دیکھیں. یہ آیت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتری تھی, اور ان پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس پر اللہ رب العزت نے پابندی لگائی کہ اللہ نصیحت کرتا ہے کہ ابدا کبھی بھی قیامت تک ایسی بات نہیں کرنی. اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ابدا میں نصیحت یہ ہے کہ خطا کا لفظ کبھی نہیں بولنا. یہی آپ تقریروں میں بیان کیا کرتے تھے. بہرحال جب ہم نے توجہ دلائی تو اول آپ نے اس دلیل کو دینا ترک کر دیا تھا, اور کافی خطابات کے اندر ایک عرصے تک آپ نے دوبارہ اس آیت کو نہیں چھیڑا, موضوع سخن نہیں بنایا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر اس سے مراد ہے خطا کا لفظ نہیں بولنا, تو خطا کا لفظ تو جناب نے خود بولا ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے. اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی, اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی, اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی. کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا, مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی. تو یہ ایک سوال تھا جناب عالی پر,
اس کا حضرت جواب دے رہے ہیں تو کیسا دے رہے ہیں؟ عجیب دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہا جائے گا کیونکہ ان کی خطا اجتہادی سے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بندے قتل ہوئے، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی خطا پر کہا جائے گا کہ ان کی خطا سے جنگ ہوئی اور اس میں اصحاب کی ایک تعداد تھی جو شہادت پا گئی، اور آگے کہا کہ سیدہ پاک نے کون سی جنگ کی ہے، ان کے مطالبے سے کون سے بندے قتل ہوئے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا بچگانہ جواب ہے۔ پھر ایک بندہ میں کہنے لگا کہ جدے تے اے آیت اتریاں نے انہوں نے تے کہندے ہو با جنگ جمل وچ آئیاں تے خطا احتیاطی ہوئی انہاں کولو، ایدہ مطلب ہے جنہاں دے بارے نہیں ہے نہ بولو لفظ انہاں تے بھی خطا احتیاطی تے بولی گئی، تے جدو انہاں تے بولی گئی تو پھر انہاں تے بھی بولی جا سکتی۔ میں آکے اے بھی تیری بچگانہ حرکت ہے، خطا احتیاطی انہاں دی ہوئے گی تے کہیں جائے گی، تے انہاں دی خطا ہے احتیاطی کیوں؟ اس عمل دے نتیجے چ کئی بندے قتل ہوئے نے، پوری جنگ ہوئی، تے سیدہ نے حکم سنے سیدنا صدیق اکبر کو تے دوسرا لفظ ہی نہیں بولیا، نہ کوئی جنگ کی تھی نہ کوئی احتجاج کیتا۔ ایک بندہ میں نے کہنا حضرت امیر معاویہ نو جنگ صفین دے اندر خطا احتیاطی تے اہل سنت آکھ دینا تے جیسے ابھی نو آکھ سکتے تے انہاں بھی آکھ سکتے، میں خطا آکھ سکنے جی انہاں بھی جنگ کیتی ہوئے تھی، بندے قتل ہوئے ہون، کوئی جریمہ ہوئے، کوئی جدے فیصلے تو بنا گل ٹال نہ سکتی ہوئے، ایتھے جڑا ہے وہ ثابت کر۔ آپ نے جا کے کسے باغ دی زمین اتے بچے نال لے کے کوئی خیمہ پا لیا؟ نہیں۔ آپ نے احتجاج کیتا ہے بھئی اس حدیث نو میں سننا نہیں ہے، اس فیصلے نو نہیں سننا؟ نہیں۔ تو پھر کیڑی گل نو پہلو خطا دس، تو پھر اس نو نہ پہلو اجتہاد دس پھر وہ خطا دس، وہ اجتہادی خطا ہے، نہ اجتہاد ہے نہ وہ خطا ہے۔ شاہ صاحب ہم بچے ضرور ہیں لیکن بچوں والے ہیں، آپ کا یہ جواب ایسا بچگانہ ہے کہ اصول الشاشی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے والے طالب علم بھی آج اس جواب کو سن کر ہنس رہے ہوں گے کہ خطا اجتہادی صرف وہیں ہوتی ہے جہاں جنگیں ہوں، خطا اجتہادی صرف وہیں ہوتی ہے جہاں بندے قتل ہو جائیں، خطا اجتہادی تو ہر مسئلے میں ہو سکتی ہے۔ اصول الشاشی پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے طلباء جانتے ہیں کہ کتنے کتنے مسائل میں امام شافعی علیہ رحمہ کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کا اختلاف، اسی طرح دیگر فقہاء کا اختلاف، تو یہ سارے مسائل ایک دوسرے کے اجتہادی مسائل ہیں، اور ایک اگر حق پر ہے تو دوسرے خطا اجتہادی پر ہے۔ اس پر میں کون کون سے حوالے آپ کو دکھاؤں؟ حوالے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد سے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں خطا اجتہادی واقعہ ہوتی ہے۔ یہ آپ نے عجیب منطق گڑ لی ہے کہ خطا اجتہادی صرف وہیں ہوگی جہاں بندے قتل ہوں گے۔ اور رہی بات میراث کے مطالبہ کی تو وہ میرا ایک پورا کلپ ایک دفعہ دوبارہ سنیں۔ آپ نے جن کتابوں کو پڑھنے کی دعوت دی تھی، امام نووی، امام بدر الدین عینی، علامہ ابن حجر اسقلانی، قاضی ایاز، ان سارے حضرات نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کو ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ آپ کو حدیث پتہ تھی، حدیث کو آپ تسلیم کرتی تھی، لیکن آپ نے حدیث میں اپنا استدلال پیش کیا تھا کہ یہ جو حکم ہے کہ اموال تقسیم نہیں ہوں گے یہ بڑے اموال کے لیے ہے، ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کے لحاظ سے یہ نہیں ہے، اور اسی کو قاضی ایاز نے بیان کیا، اسی کو امام نووی نے بیان کیا، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اسی کو بیان کیا۔ وہ سارے حوالے ہم نے ایک مستقل کلپ میں دیے ہوئے ہیں، اسی پلے لسٹ سے نکال کر ایک دفعہ وہ سارا کلپ سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ اجتہاد کس طرح ہوا تھا۔ آپ تو صرف باتیں کرتے ہیں کہ اجتہاد ہوا ہی نہیں، اپنی مرضی سے جو دل میں آتا ہے بول لیتے ہیں۔ کبھی کسی کتاب کا حوالہ دکھائیں تو صحیح، کبھی کسی تقریر میں کتاب تو لے کر آئیں،
आज इस पर भी मैं आपको खुला मैदान देता हूं। हमने तो अपने ऊपर इल्जाम किया हुआ है कि शाह साहब को वही दिखाएंगे जिसको शाह साहब खुद मानते हैं। हमें दावत देते हैं कि इन किताबों को पढ़ो, इन बुजुर्गों को पढ़ो, और खुद उन्होंने पढ़ा नहीं होता, खुद उनको पता नहीं होता कि इन बुजुर्गों ने लिखा क्या है, बयान क्या किया है। आपको आज फिर दावत है 14 सदियों के इल्मी सरमाए से सिर्फ एक हवाला दिखा दें कि सैयदा पाक ने इज्तिहाद नहीं फरमाया था। कोई एक मुहद्दिस, कोई एक 14 सदियों का आलिम दीन ये जुमला लिख कर गया हो, आप हमें दिखा दें, तो फिर तो आपकी बात को तस्लीम कर लें। और अगर आप कहते हैं कि मैं कहता हूं तो मेरी बात ही मान लें, आपकी बात भी मान लेते अगर आप सदा सच बोलते होते। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान खालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद खार होता। तो आपने पहले जितने झूठ बोल दिए हैं, इसलिए आपकी जात पर हमें कोई एतबार नहीं है। अगर हमें मनवाना है, अपनी बात की यकीन दहानी करवानी है, तो किसी एक किताब से ये जुमला लेकर आए, वरना हम पहले भी आपके वादों पर इंतजार करते रहे कि किस वक्त आप किताबों सिका दिखाएंगे, लेकिन तेरे वादे पर जिए हम, ये न जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता।